وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقرضوا الله قرضا حسنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جل شانہ و عم نوالہ نے اپنے بندوں سے فرمایا، اے میرے بندو، مجھے قرض حسنہ دو۔ اس تعلق سے پہلے بھی بات ہوئی۔ اب اللہ کے وہ محبوب بندے جنہوں نے اسی انداز میں اپنے پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ کو راضی کیا تو اللہ نے ان کو بہت اونچی شان عطا فرمائی۔ انہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک بندے وہ ہیں جن کو زمانہ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ اس انداز میں کہ چاہے زمانہ ناراض ہو تو ہو جائے، مگر میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ زندگی گزر رہی ہے، تمام میں آپ کے مرید پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک انسان جو آپ کا بڑا چاہنے والا، بہت آپ سے محبت کرنے والا، بڑا پیار کرنے والا انسان جو بارہا آپ کے دیار کے چکر لگاتا ہے، ایک موقع پہ اللہ کے اس محبوب بندے نے فرمایا، اے میرے پیارے یہ بتا، تیرے سر پہ کسی طرح کا کوئی بوجھ تو نہیں ہے؟ اس نے اپنے پیر کی بارگاہ مرض کی، حضور بوجھ ہے، میرے پاس 6 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور کہا، اے آقا، 6000 دینار اگر ہوتے میرے پاس تو میں اپنی 6 بیٹیوں کو گھر سے رخصت کر دیتا۔ آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ بار بار چکر لگاتا ہے پیر کے دیار میں، لیکن اس کے پڑوس میں ایک عیسائی کا مکان تھا، اس کے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا۔ اس نے ایک دن اس سے کہا، تو بار بار کہاں جاتا ہے؟ بار بار کس کے دیار کے چکر لگاتا ہے؟ جہاں تو جاتا ہے ان کے پاس جانے سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے پاس تو اپنے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ جب مرید نے یہ بات سنی، اس لیے کہ مرید وہی ہوتا ہے جو دل سے اپنے پیر سے محبت کرے۔ آج تو ہم اور آپ زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مرید بنتے ہیں تو دنیا کا لالچ پہلے سامنے ہوتا ہے کہ دنیا میں پیر کام آ سکتا ہے یا نہیں، ورنہ ایسے کم ملیں گے جو اللہ کے ولی سے یہ دعا کرائیں کہ اللہ تعالی ہماری آخرت کو اچھا کر دے۔ ایسے کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ آخرت کو چاہنے والا تھا۔ اس نے کہا، کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ارے میرے پیر کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں،
ہاں اگر ان کے پاس ہوتے پیسے تو ضرور وہ مجھے عطا کر دیتے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا محبوب بندہ وہی ہوتا ہے جو ظاہراً تنگ دست نظر آتا ہو۔ اس عیسائی نے اور زیادہ طنز کیا، جب زیادہ طنز کیا تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے میں اس نے ایک بات ایسی کہی جو دل کو ٹھیس لگی، یعنی پیر کو جو بات کہی گئی مرید نے سنی تو تکلیف ہوئی، اور بات یہ کہی اس نے کہ تیرے پیر کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو اس سے کہہ دے 6 سال میرے گھر آ کے میرے جانوروں کو چارہ ڈالے، 6000 درہم میں دیے دیتا ہوں، تیری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ وہ پیر کی گستاخی سننے کے بعد خاموش نہ رہ سکا، بلکہ اس سے جھگڑ گیا، بات طول پکڑ گئی، تمام لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، بات تو ختم کر دی گئی مگر یہ بات شدہ تمام لوگوں تک پہنچ گئی، اور یہ بات حضور شرف الدین رحمت اللہ علیہ تک خبر پہنچی اس بات کی۔ اب ٹائم گزرا، رات ہوتی ہے، سارا زمانہ سو رہا ہے، لیکن دوستو رب کا وہ پیارا بندہ شرف الدین عیسائی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا بھائی ذرا سن، تو نے یہ کہا ہے کہ 6 سال میرے جانوروں کو شرف الدین چارہ ڈال دے، میں دے دوں گا پیسہ، میں 6000 درہم دے دوں گا۔ لوگ وہی بات بولتے ہیں جو سوچ سمجھ لیتے ہیں پہلے، یہ بتائیے تو نے بات جذبے میں کہہ دی یا سوچ کے کہی ہے؟ کہا میں نے سوچ کے کہی ہے۔ کہ اچھا چل تو 6000 درہم دے اور میں 6 سال تک تیرے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا شرف الدین اپنے وعدے پہ پکے رہو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، شرف الدین جو کہہ رہا ہے ایسے ہی نہیں آیا ہے بلکہ سوچ سمجھ کے آیا ہے، میں خوب دماغ لگا کے آیا ہوں، میں سوچ کے آیا ہوں، میں فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ کہا اچھا خط بندگی کر لیں، جیسے آج اسٹام ہوتا ہے۔ قاضی کے پاس گئے، عیسائی نے سمجھا جب یہ بات آئے گی خط بندگی کی اسٹام کی بات آئے گی تو جو ہے یہ گھبرا کے واپس چلے جائیں گے، لیکن رب کا ولی تو پورے ارادے سے گیا تھا۔ آپ نے کہا چلیے، گئے، وہاں جانے کے بعد بات طے ہوئی، 6000 دینار عیسائی نے دے دیے، لیکن آپ نے کہا تھا ایک شرط ہے میری کہ جب اذان ہوا کرے گی تو پھر آپ نماز تک مجھ سے کچھ نہیں کہو گے، اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور اپنی پیشانی جھکانے جاؤں گا۔ باتیں ہو گئی، 6000 دینار آپ نے لیے، اور لینے کے بعد دوستو اپنے غریب مرید کو دیے اور کہا لے بیٹیوں کی شادی کر دے۔ جب مرید نے اتنا سنا اور یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کہنے لگا اے میرے آقا، اے میرے پیر و مرشد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا رے سن لے، جب تجھے بیٹا بنایا ہے تو وہ میری پوتی ہے، اور دادا کا حق ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو گھر سے رخصت کر دے۔ پہلے جیسے نہ تو آج پیر نظر آتے ہیں، نہ پہلے جیسے مرید نظر آتے ہیں، نہ پیر کا کوئی جواب ہے نہ مرید کا جواب ہے۔ پیسے لے لیے، بیٹیوں کی شادی کر دی گئی، آپ اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے لگے۔ ٹائم گزرا، اس دور کے بادشاہ کو جب یہ خبر ملی کہ اس دور کا پیارا رب کا مقدس ولی ایک عیسائی کے جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے اس وجہ سے کہ بیٹیوں کی شادی کرائی پیسے لے کے، تو وہ رات کے سناٹے میں بادشاہ خود آیا، 12000 دینار لے کے آیا اور کہا حضور لیجئے، اور یہ اس کو دے دینا، کہنا 6 کے بدلے 12 لے لے اور اس سے آزادی لے لینا۔ لیکن رب کے محبوب بندے نے کتنا شاندار جواب دیا، ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کہ آپ یہ لے لیجئے اور جو ہے اس سے چھٹکارا لے لیجئے۔ تو اللہ کا پیارا محبوب بندہ کہتا ہے بادشاہ اگر پیسے دینا ہے تو دیجئے اور نہیں دینا ہے تو مت دیجئے، لیکن پابندی مت لگائیے، میں ان کو خرچ کہاں کروں گا پھر یہ میں جانوں۔ جب یہ بات کہی تو بادشاہ نے کہا حضور صحیح ہے، آپ پیسے لے لیں اور جہاں چاہے خرچ کریں،
آپ نے 12,000 دینار لیے اور آواز لگا دی، اے لوگوں، اگر کسی کی بیٹی پیسے کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کسی پر پیسہ نہیں ہے، لڑکی گھر میں موجود ہے، مجبوری میں شادی کر نہیں پاتا ہے، میرے پاس آئے، پیسے موجود ہیں، اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کر دے۔ ٹائم گزرا دوستو، کئی بیٹیوں کی رب کے ولی نے شادی اور کرا دی، لیکن اس کے جانوروں کو چارہ ڈال رہے ہیں۔ ٹائم گزرتا چلا گیا، بادشاہ نے خبر بھیجی، عیسائی سے کہا، ارے سن دیکھ، اللہ کا وہ پیارا بندہ اگر وہ چاہتا تو 12,000 دینار ملے تھے، چھٹکارا لے لیتا، مگر نہیں، وہ غریبوں کو دے دیے ہیں، تیرے جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے۔ اس دور میں اگر کوئی رب کا محبوب بندہ نظر آتا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ شرف الدین ہے، وہ رب کا پیارا بندہ شرف الدین ہے۔ جب یہ عیسائی نے سنا، فوراً دوڑا۔ اس وقت اللہ کا پیارا بندہ جنگل میں ہے، گھاس کاٹ رہا ہے دوستو۔ جانے کے بعد عیسائی رونے لگا، قدموں میں گر گیا اور کہا تھا، شرف الدین، اب تک مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا، مگر میں نے مسلمان کو اب دیکھا ہے، ایسے ہوتے ہیں مسلمان، میں نے معاف کر دیا ہے، کلمہ پڑھائی اور اسلام میں داخلہ فرما لیجئے، کلمہ پڑھا لو اور مجھے مسلمان بنا لو۔ دوستو، یہ تھے ایمان والے لوگ۔ آج ہم اور آپ زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ بات کہہ کے دور ہوتے ہیں، یہ مسلمان ہے، دھوکہ دے گا، یہ بات بڑی عام ہو گئی۔ جگہ جگہ ہم اور آپ آئے دن سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہاں چلے گئے وہ مسلمان، کہاں گیا ان کا کردار۔ آج بھی اگر ہمارے آپ کے اندر یہی چیز پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چوم لے گی، کامرانی قدم چوم لے گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر وہ کردار ہمارے آپ کے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے آپ کے لیے ہے، کامرانی ہمارے آپ کے لیے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، دینداری کو ترجیح کم دیتے ہیں۔ ایک انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو بھئی، ہمارے ساتھ تو رہ لو، مگر بات یہ ہے کہ دنیا داری کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رہنے لگا، دونوں ساتھ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور ایک عام انسان۔ ایک موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بھئی بھوک لگی ہے کہ ہاں، کھانا کھاؤ گے کہ جی، کیا روٹی کھاؤ گے؟ حضور ایک روٹی کی خواہش ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 روٹیاں منگائیں، ایک روٹی آپ نے کھا لی، ایک روٹی اس انسان نے کھا لی، ایک روٹی آپ نے بچا کے رکھ دی اور غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ آئے تھے تو روٹی موجود نہیں، آپ نے فرمایا، بھائی وہ روٹی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، حضور مجھے تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر کھائی ہو تو بتا دو۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے نہیں کھائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو ٹھیک ہے، آگے چلے، دریا پار کرنا ہے، دریا بھرا ہوا ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور بولے، چل دریا میں اتر۔ اس نے کہا، حضور میں ڈوب جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، تم میرے ساتھ ہے، نہیں ڈوبے گا۔ ہاتھ پکڑا، دریا پار کرا دیا، نہ دریا میں ڈوبا نہ پیر بھیگا، پار ہو گئے۔ اور کہا، دیکھا تو نے، دریا بھرا ہوا ہے، اس میں نہیں ڈوبے ہیں۔ یہ ایک نبی کا معجزہ ہے۔ اب یہ بتا کہ روٹی وہ کس نے کھائی ہے؟ اس نے کہا، میں نے نہیں کھائی ہے۔ آگے گزرے، بھوک کا ٹائم ہوا تو آپ نے کہا، بھوک لگی ہے؟ کہا، ہرنی اپنے بچوں کو لیے جا رہی تھی، ہوشیار بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا اور ذبح کیا اور گوشت اس کا بھونا، دونوں نے خوب کھایا، سیراب ہو کے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، پیٹ خوب بھر گیا کہ ہاں، کہ اچھا ہڈیاں جمع کرو۔ ہڈیاں جمع کری گئیں۔ آپ نے پڑھا، قم باذن اللہ۔ ہرنی کا بچہ پھر سے تیار ہو گیا، جانے لگا۔ آپ نے فرمایا، تیرے پیٹ میں گوشت ہے؟ کہا ہاں، کہ دیکھ میرے پیٹ میں بھی ہے، اور دیکھ ہرنی کا بچہ وہ جا رہا ہے، اب بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟
اس نے کہا میں نے نہیں کھائی ہے۔ انکار پر انکار۔ آپ نے ایک جگہ جانے کے بعد ریت کے 3 ڈھیر بنائے اور 3 ڈھیر بنا کے اس پہ کچھ پڑھ کے دم کیا، وہ تینوں ڈھیر سونے کے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھ، ایک ڈھیر تیرا، ایک ڈھیر میرا اور ایک ڈھیر سونے کا، یہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے، اب بتا۔ اس نے کہا حضور میں نہیں کھائی ہے۔ یعنی جب لینے کا نمبر آیا تو اب بتا رہا ہے کہ ہاں میں نہیں کھائی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نہیں کھائی ہے نا، تو دنیا لالچی ہے دوستو۔ آپ نے فرمایا مجھے سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تینوں ڈھیر تو ہی لے لے، لیکن میرا ساتھ چھوڑ دے۔ تینوں ڈھیر دیے، آپ آگے چلے گئے۔ اس نے تینوں ڈھیروں کو جمع کر لیا، سوچا اب تو مزے ہی آ گئے، اب تک تو ہم 2 کی خواہش کر رہے تھے، اب تو تینوں مل گئے۔ جب تینوں ڈھیر ملے، آپ چلے گئے، وہاں رہ گیا، اتنے میں ڈاکو آ گئے۔ ڈاکو آئے 2، جیسے 2 ڈاکو آئے تو انہوں نے اس کو مارنے کے لیے کہا، تو اس نے ہوشیاری سے کام لیا، کہا یار ایسا مارو مت، مگر بٹوارا کر لو، 3 ڈھیر ہیں، تینوں ایک لے لو۔ وہ لوگ رضامند ہو گئے۔ بھوک کا ٹائم تھا، انہی میں سے ایک جو 2 آئے تھے، انہی میں سے ایک کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ اب جب کھانا لینے کے لیے گیا تو یہ ہوشیار تو تھا ہی، اس نے دوسرے والے سے کہا بھئی یہ جو تمہارے ساتھ دوسرا آیا ہے یہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ خاندانی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی زیادہ قریبی ہے؟ کہا نہیں، ویسے ہی ساتھ رہتے ہیں ان معاملات میں۔ کہا یار ایسا کرو کہ جیسے ہی آئے تو ہم تم دونوں اس کو جان سے مار دو اور یہ ہمارے جو ہے 3 ڈھیر 1.5 ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے سوچا چلیے کون سا خاندانی رشتہ دار ہے، اور آج تو خاندانی رشتہ داروں کو بھی لوگ جلدی نہیں چھوڑتے پیسے کے لالچ میں۔ بہرحال بات طے ہو گئی۔ ادھر اس نے یہ سوچ لیا کہ یار وہ 2 جو ہیں، ایک تو اچانک مل گیا جس کے پاس مال تھا، اور دوسرا جو میرا ساتھی ہے وہ کوئی میرا اپنا نہیں ہے، میں اس کھانے میں زہر ملا کے کھلا دوں تاکہ وہ سب ڈھیر میرے ہی ہو جائیں۔ اس نے کھانے میں زہر ملا لیا اور کھانا لے کے آیا۔ ادھر انتظام اس کے مارنے کا ہو چکا تھا، ادھر انتظام اس نے ان کے مارنے کا کر لیا تھا۔ جیسے ہی کھانا آیا فوراً ان دونوں نے اس کو مل کے جان سے مار دیا، اور اس کے بعد ٹھنڈی سانس لی اور کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ جیسے ہی کھانا کھایا اتڑیاں کٹنے لگیں، منہ اور ناک اور کان خون دینے لگے۔ اب چلا رہے ہیں ارے زمانے میں کوئی اگر ایسا ہو کہ سارا سونا لے لے، ساری ڈھیریاں لے لے، لیکن ہماری جان بچا لے، مگر کہاں ملتا ہے ایسا؟ اب کہاں سے نظر آئے؟ کوئی نہیں ملا دوستو۔ تینوں انتقال کر جاتے ہیں، تینوں مر جاتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد عیسیٰ پیغمبر کا گزر ہوتا ہے، اسی راستے سے رب کا نبی گزر رہا ہے، عیسیٰ روح اللہ گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تھا اے عیسیٰ یہ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ رب کے نبی نے کہا تھا یہ دنیا کے لالچی ہیں، اور جو دنیا کا لالچی ہوتا ہے دنیا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، مگر دوستو اللہ کے نبی کو دھوکہ کون دے گا؟ خسارے میں گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ اگر کاش عیسیٰ پیغمبر کی صحبت میں رہ کے رب کو منانے کی کوشش کرتا تو انشاءاللہ دنیا بھی مل جاتی اور آخرت بھی مل جاتی۔ دنیا بھی ملتی، زمانہ دنیا میں پیچھے پیچھے پھرتا، اور آخرت میں جنت ملتی، لیکن دنیا کے لالچ میں آ کے دوستو جان بھی چلی گئی اور مال بھی نہ مل سکا۔ آج ہم اور آپ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے لالچ میں آتے ہیں، دنیا کے مال کے لالچ میں انسان دین کو بالکل نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو، مگر انسان اس سے دور بھاگتا ہے۔ عزیزوں لوگ بچاؤ کرتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، یہ بات سب جانتے ہیں اور بار بار کہی گئی ہے۔ ببول کا پیڑ لگانے کے بعد اگر یہ امید کرو کہ آم کھانے کو ملیں گے تو یہ بے وقوفی ہے۔ جو آم کا پیڑ لگائے گا اسی کو آم ملیں گے، ببول کا لگانے کے بعد آم نہیں ملتے ہیں۔ یہاں رہ کے نمازوں کے قریب نہ ہو انسان، روزوں کے قریب نہ ہو انسان، اچھی جگہ خرچ کرنے کو دل نہ چاہے، بری جگہ ڈھیر لگا دے تو پیارے پھر یہ امید کرے کہ پروردگار عالم میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو یہ بے وقوفی نہیں ہے، حالانکہ وہ بخش دے
وہ چاہے تو بخش دے، وہ قادر مطلق ہے، مگر امید یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا صلہ ہمیں ویسے ہی ملے گا، اس کا کرم الگ چیز ہے۔ تو اس لیے عزیزوں یہاں کوشش یہ رہے کہ ہم جو ہے وہ کام بھی ساتھ ساتھ کریں دنیا کے جس سے خدا راضی ہو جائے، اور دنیا کے کام بھی اللہ نے ہمارے آپ کے ذمہ اس انداز میں کیے ہیں کہ شریعت کے مطابق کریں تو اللہ اس پہ بھی بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پچھلے